جو سرکاری افسر لے رہا ہے وہ تو ہر حال میں رشوت ہے، لیکن دینے والے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا جائز کام ہے اور اس پر اسے پیسے دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو زندگی کے معاملات روکے نہیں جا سکتے۔ اس بات کی ہرگز کسی کو اجازت نہ دی جائے کہ وہ ایک دوسرے کے مال کو کسی ایسے طریقے سے ہڑپ کریں کہ جو ناجائز ہے۔ یہ نہ ہو کہ پاپولر بننے کے لیے وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دے کہ جو ناپسندیدہ ہیں، لوگوں کو کرٹیسائز ایسے کرنا شروع کر دے کہ اس کا یوٹیوب چینل زیادہ لوگ دیکھنے کی طرف مائل ہوں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف اسٹارٹ اپ ان یور۔ آج کل جیسے کہ رمضان چل رہا ہے تو آج ہمارے ساتھ ہیں اسلامک اسکالر ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، اور کیونکہ رمضان ہے تو وی تھاٹ کہ ہم آپ کو تک لے کے آئے ہیں بات کہ جو اسلامک پرسپیکٹیو آف بزنس جو ہے، جو ویلیوز ہمیں اسلام دیتا ہے کاروبار کرنے کے لیے، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ویڈیو لنک کے تھرو ہمارے ساتھ کینیڈا سے لنکڈ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ کون سے اسلامک کور پرنسپلز ہیں جو ہمیں بزنس کے لیے گائیڈ کرتے ہیں، اور یہ جو کور پرنسپلز ہیں یہ کس طرح جو مسلمز اور نان مسلمز دونوں کے لیے بینیفیشیل ہیں؟ دیکھیے، جو دین کے اصول ہیں کاروبار کے لیے، ان میں اہم ترین اصول قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل، غلط، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ یعنی جب تم کاروبار کرو تو دیانتداری سے کاروبار کرو، اور اس بات کی ہرگز کسی کو اجازت نہ دی جائے کہ وہ ایک دوسرے کے مال کو کسی ایسے طریقے سے ہڑپ کریں کہ جو ناجائز ہے، جو دھوکے پر مبنی ہے، جو زیادتی پر مبنی ہے۔ چنانچہ جھوٹ ہو، چوری ہو، غلط وعدہ کر کے لوگوں سے زیادہ مال حاصل کرنا ہو، یا کوئی اور طریقہ ہو جس میں کہ یہ بات واضح ہو کہ ایک شخص نے دوسرے سے اس کا مال ایسے حاصل کیا ہے کہ جیسے اس کو حاصل کرنا اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ تو یہ اللہ نے ہمیں اصول بتا دیا ہے۔ اس اصول میں عام طور پر ہم کو باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ کون کون سے معاملات ہیں کہ جو ناجائز ہیں، مگر بعض ایسے سوالات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کیا ہے، جہاں انسان کے لیے کسی واضح نتیجے تک پہنچنا مشکل تھا۔ ان میں سب سے پہلے ربا ہے، جس کو ہم سود کہتے ہیں، اور پھر جوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اصول یہ ہے کہ ہم کو یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر جو پروڈکٹس حرام ہیں، ہم ان کو نہ بنائیں گے، نہ ان کو بیچیں گے، نہ ان کی خرید و فروخت کریں گے۔ اس میں وہ تمام حرام چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں، قرآن مجید میں ان کو حرام قرار دیا، یا حدیث میں ان حرام باتوں کی مزید وضاحت آئی ہے۔ شراب ہے، جوا ہے، بے حیائی ہے، اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ اس سے فائدہ مسلمانوں کو بھی ہوگا، یعنی پہلی دو باتیں جو میں نے بتائی ہیں، اور دوسرے معاملے میں خاص طور پر مسلمان اس کے ایڈریسیز ہیں، مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب کاروبار کیا جائے تو اس میں کوئی زبردستی نہ کی جائے۔ ہر انسان اپنی اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے گا، اس پر کوئی چیز مسلط نہیں کی جائے گی۔ تو اسلام میں جو فیئر پرائسنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں کائنڈلی بتائیے، اور جو پروفٹ ہے اس کے بارے میں، کیونکہ اگین جو ہے وہ پروفٹ
کو ایک ریزنیبل حد تک ہونا چاہیے، یا کہ جو دل کرے ہم اپنی پروڈکٹ یا اپنی سروس کے اوپر پروفٹ رکھ لیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہم کو اللہ کی دی ہوئی عقل اور فطرت کے مطابق زندگی گزارنی. اللہ نے اپنی شریعت میں صرف ان باتوں کو مزید واضح کیا ہے، ان باتوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے جن کے بارے میں ہم اپنی عقل اور اپنی فطرت میں کچھ تردد محسوس کرتے ہیں یا ہم غیر واضح. چنانچہ یہ جو فیئر پرائسنگ اور پروفیٹیرنگ کا معاملہ ہے، اس کو اللہ نے اپنی شریعت کا موضوع تو نہیں بنایا، لیکن ہماری عقل اور فطرت میں اتنا واضح علم رکھ دیا ہے، اپریسیشن رکھ دی ہے کہ ہم اگر مل بیٹھ کے طے کریں تو ہم کوئی واضح نتیجہ خود طے کر سکتے ہیں اور اس کو نافذ کر سکتے ہیں. چنانچہ کسی معاشرے میں، کسی ملک میں اگر اس طرح کا قانون بنا دیا جائے کہ ایک خاص شرح منافع سے زیادہ منافع نہیں لیا جائے گا، اور اس فیصلے پر نظر ثانی کی جانی چاہیے جب جب ضرورت پیش آئے، لوگوں کے مشورے کو اس میں شامل رکھنا چاہیے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو ناجائز ہوگی. البتہ اللہ نے اپنے دین شریعت میں اس کو اس لیے بیان نہیں کیا کہ اگر کوئی ایک پروفٹ پرسنٹیج شرح منافع طے ہو جاتا تو پھر اس کے بعد مشکل ہو جاتی. مختلف کاروبار، مختلف معاشرے، مختلف حالات اپنے ساتھ مختلف تقاضے لے کے آتے ہیں. اس لیے کوئی ایک شرح منافع کو جو زیادہ سے زیادہ لیا جا سکے اس کو طے نہیں کیا گیا. البتہ یہ لوگوں کی، معاشرے کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق اس کو طے کریں. اچھا، یہ آج کل جو کرپٹو کرنسی ہے یہ بہت ان ہے ابھی، بلکہ پاکستان میں بھی ایک اتھارٹی اس کے اوپر بنائی گئی ہے. تو جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اور کرپٹو کرنسی اور جو ڈیجیٹل ایسٹس ہیں، ان کے بارے میں آپ کائنڈلی ہمارے ناظرین کو بتائیے. دنیا جس اصول پر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں انسان کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی عقل استعمال کرے، باہمی مشورے سے آگے بڑھے اور ترقی کے وہ سارے امکانات تلاش کرے جس سے انسانوں کی زندگی میں بہتری آ سکے. یہ وہ میدان ہے کہ جس کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، جس کو کہ اسے استعمال کرنا ہے، اور پھر اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں جو پوٹینشل موجود ہے اس کو اس نے حاصل کرنا ہے، ایکسپلائٹ کرنا ہے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. دنیا میں جو کچھ بھی ریسورسز ہیں، جو پوٹینشل موجود ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اس میں اگر کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل ایسٹس کی نوعیت کی کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اسلام اس کو ویلکم کرے گا، بشرطے کہ وہ ان بنیادی اصولوں کے خلاف نہ ہو جو بیان کر دیے گئے ہیں کہ کسی ایک شخص کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ دوسرے لوگوں کے مال کو باطل، غلط، ناجائز طریقے سے ہڑپ کرے. اللہ نے اپنے دین میں، اپنی شریعت میں جو احکام دے دیے ہیں، انہی کی روشنی میں اب ایکسپرٹس کو یہ طے کرنا چاہیے کہ کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل ایسٹس اور اس نوعیت کی اور جو فائنینشل مارکیٹس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ کس حد تک ان اصولوں کے مطابق ہیں یا ان کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. کسی نئی ڈیولپمنٹ کو اس وجہ سے نہیں روکا جائے گا کہ وہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بارے میں حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی کوشش کی جائے گی کہ اگر کوئی نئی ڈیولپمنٹ پرومزنگ ہے، انسانی زندگی میں بہتر لانے کا امکان رکھتی ہے، تو اس کو پھر اس طرح سے جانچا جائے گا، اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ
اس میں کیا کمیاں ہیں، اس کی کیا خامیاں ہیں، اس میں جو خوبیاں ہیں ان کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آلموسٹ سارے بینک ہی جو ہے وہ اسلامک بینکنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا جو بزنس مین ہے وہ زیادہ کنونشنل جو بینکنگ ہے اس کو پریفر کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو اسلامک بینکنگ کے نسبت؟ تو اس میں کیا کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا کیا وجہ ہے آپ کے نظر میں؟ اسلامی بینکاری کے نام سے بینکنگ اس وقت رواج پا گئی ہے پاکستان میں، دوسرے مسلم ممالک میں اور غیر مسلم ممالک میں بھی۔ ان میں جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے وہ اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ عام مسلمان علماء کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ چنانچہ بینکس نے بھی اس بات کو مان لیا ہے جہاں جہاں اسلامک بینکنگ ہے، اور بہت سے ممالک کے فائنینشیل سسٹمز نے، ان کی سینٹرل بینکس نے بھی اس کو ایک اصول کے طور پر مان لیا ہے کہ جو بینکس ایک خاص دائرے کے اندر اسلام کے نام کے ساتھ انٹروڈیوس ہوں گے، جبکہ ان کی سپورٹ علماء کریں گے کہ جو اس کو صحیح مانتے ہیں، جنہوں نے کہ مل کر اس کو ایک شکل دی ہے، تو اس کو انہوں نے الاؤ کر دیا۔ عام آدمی یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو بینکاری ہو رہی ہے یہ اور جو پہلے سے ٹریڈیشنل بینکنگ چلی آ رہی ہے انٹرسٹ بیسڈ، ان میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ جو اسلامی بینکاری کے نام پر جو بینکنگ ہو رہی ہے اس میں بعض اوقات زیادہ چارج کیا جاتا ہے۔ ریٹرنز انٹرسٹ کا نام نہیں ہوتا، ایک دوسرا نام ہوتا ہے جس کو بیان کر کے لوگوں سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ عوام الناس کو اس بات پر مطمئن نہیں کریں گے کہ ربا کی حرمت اصل میں کیا ہے، ربا کی حرمت کیوں ہے، اور جو کچھ ہم آپ کو متبادل کے طور پر دے رہے ہیں وہ ربا کیوں نہیں ہے، اور پھر جو کچھ ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں آپ کو جو ریٹ مل رہا ہے، ریٹرنز مل رہے ہیں، جو آپ کو چارج کیا جا رہا ہے اس کی کیا بنیاد ہے، اور اگر وہ زیادہ ہے تو کیوں زیادہ ہے۔ جب تک کہ یہ وضاحت نہیں کی جائے گی لوگ کنونس نہیں ہوں گے اس میں، جس کو کہتے ہیں نا کہ بینک کی مارکیٹنگ، جس میں کہ ایجوکیٹ کیا جائے، اس کو ایفیکٹو نہیں بنایا جائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس پر کنونس نہیں ہوں گے۔ یہ بات بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو اپنا منافع زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس لیے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں منافع زیادہ مل رہا ہے، کہاں ریٹرن زیادہ مل رہا ہے، اور اگر ہم کہیں سے لون لے رہے ہیں تو اس میں ریٹ کہاں کم ہے، اس کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی اسلامک اسپرٹ اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ بھی کچھ کم ہے، اور دوسری جانب اسلامی بینکاری کے نام پر جو کاوشیں ہو رہی ہیں ان کی پریزنٹیشن، ان کے پروڈکٹس کے ڈیزائن کرنے کے عمل میں، اور ایک ایجوکیٹ کرنے کا جو ان کا طریقہ ہونا چاہیے اس میں کمی، خامی، یہ سب مل جل کر اس صورتحال کو پیدا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر اسلامی بینکاری کے بارے میں وہ اعتماد نہیں ہے کہ جو خیال ہوتا ہے کہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے جو کاروبار ہیں وہ بیٹیوں کو انہیریٹنس دینے کے حوالے سے جو ہے وہ بیٹیوں کو انہیریٹنس نہیں دی جاتی اور لڑکوں کو پریفر کیا جاتا ہے۔
تو اس کے بارے میں آپ جو اسلامک پرنسپلس تو اس کے بارے میں بہت واضح ہیں، تو اس کے بارے میں کائنڈلی آپ بتائیے۔ اسلام کا قانون وراثت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کا مال قانون کے مطابق تقسیم ہو۔ وہ قانون یہ ہے کہ مرنے والا اگر کوئی وصیت کر جائے تو وہ وصیت، اور اگر وہ کوئی قرض چھوڑ کے جائے تو وہ قرض پہلے ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر قانون وراثت کے مطابق جس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو ملے گا۔ اس حصے میں جہاں بیٹوں کو حقدار قرار دیا گیا ہے، وہاں بیٹیوں کا بھی حق بیان کیا گیا ہے۔ لوگ اگر بیٹیوں کو اس حق میں سے کوئی حصہ نہیں دیتے تو یہ ناجائز، حرام ہے، اور اس پر اللہ کے ہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ ہاں، البتہ اگر کاروبار کرتے ہوئے کچھ حضرات اپنے بیٹوں کو شامل کرتے ہیں اس لیے کہ وہی ایکٹیولی اس میں انگیج ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو ایک بڑی فیئر بات ہے۔ لیکن اگر بیٹیوں کو بھی ڈورمنٹ سلیپنگ پارٹنرز کے طور پر شامل کر لیا جائے، یا جیسے اب ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بیٹیاں بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں، تو ان کو لازماً اس میں کرنا چاہیے۔ لیکن مرنے کے بعد جس شخص کو، یعنی اس دنیا سے رخصت ہونے کے موقع پر جو مالی حیثیت حاصل تھی، جو اس کے اثاثے تھے، وہ لازماً قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی فیملی ٹریڈیشن رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ جو بزنس پارٹنرشپ ہے میل اور فیمیل کے درمیان، اس کو یہ بھی کائنڈ آف ایک ٹیبو ہماری سوسائٹی میں کچھ حد تک سمجھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کائنڈلی بتائیے کہ اسلامک پرنسپلز کے حساب سے یہ آیا اس میں یہ کرنے میں کوئی ایشو ہے، یا اگر اس کو کیا جائے تو اس کے کوئی پیرامیٹرز ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے یہ پارٹنرشپ کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان انٹریکشن کے لیے کچھ ایٹیکیٹ، کچھ ایسے اصول بیان کیے ہیں کہ جو سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ وہ بالکل سادہ اصول ہیں۔ مرد اور عورت جب آپس میں انٹریکٹ کریں گے تو اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں گے، اور اپنا لباس ایسا رکھیں گے کہ جس میں ان کی شرم گاہیں اچھی طرح سے ڈھکی ہوئی ہوں۔ اپنی نیت کو صاف رکھیں گے۔ خواتین اگر اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ کریں گی، اپنے آپ کو ایمبیلش کریں گے، بیوٹیفائی کریں گی زیورات سے یا میک اپ سے، تو سوائے چہرے، ہاتھ اور پیر کے جہاں وہ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر سکتی ہیں، ہر وہ جسم کا حصہ جہاں انہوں نے زیورات سے یا میک اپ سے اپنے آپ کو ایمبیلش کیا ہے، اس کو ڈھانکنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ اصول احتیاط کا اصول بیان کیا گیا ہے کہ کوئی ایک مرد اور ایک عورت کہیں بالکل تنہا وقت نہیں گزاریں گے۔ انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا بھی ہو جائے تو اور لوگ آس پاس موجود ہوں۔ اور یہ احتیاط ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین اور مردوں کا آپس میں کاروبار کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اچھا، پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں وہ جو ایک سیٹ کلچر ہے انفارچونیٹلی، اس میں پیمنٹس کے بارے میں، لیبر کو ایکسپلائٹ کرنے کے حوالے سے، پیمنٹس کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے بہت کامن پریکٹس ہے۔ تو اس کی ریلیجس پرسپیکٹو جو ہے وہ کائنڈلی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اگر کوئی سیٹ مسلمان ہے تو اس کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر آپ نے اپنے سیٹ ہونے، اپنے مالدار ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا تو اس کے نتیجے میں آپ خدا تعالیٰ کے یہاں کبھی نہیں بخشے جائیں گے۔ آپ کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے آپ کو منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ایک انسان اگر اپنے صورتحال
اپنی طاقت، اپنی پوزیشن، اپنے اسٹیٹس کا غلط استعمال کرتا ہے تو یہ قرآن مجید سے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نیکی کے اعمال ضائع ہونے کے لیے بہت کافی. یہ تو ہے اس کے لیے آخرت کی دھمکی. دنیا میں تو ظاہر ہے کہ جو سوسائٹی ہے، جو ملک ہے، اس کا قانون ہی اس کا سدباب کر سکتا ہے، اور وہ لازماً کرنا چاہیے. ایک جانب علماء کو، اسکالرس کو اس بات کو عام کرنا چاہیے کہ معاشرے میں جو شخص طاقتور ہے، اگر وہ کمزوروں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے تو وہ پھر اپنے لیے آخرت کی بربادی کا بندوبست کر رہا ہے. اور دوسری جانب اسٹیٹ کو اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ ایسی قانون سازی کرے کہ جس کے نتیجے میں ایکسپلائٹیشن ختم کی جا سکے، اور پھر اس قانون کو پوری فورس کے ساتھ نافذ کیا جا سکے، یعنی اس کو نافذ کرنا چاہیے. اچھا، ایک چیز اور یہ آج کل ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب آپ بازار جائیں تو ہر چیز اس وقت مہنگی ہے. تو رمضان ہے، اور رمضان میں تو آئی تھنک کہ لوگوں کے لیے سہولت بننا چاہیے، بٹ آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے مسلمان بزنس مین ہیں وہ ہم پرائسز بڑھا دیتے ہیں، بہت ان ریزنیبل قسم کی پرائسز بڑھا دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کی رہنمائی فرمائیے کہ یہ کتنی اس اسلامک پرسپیکٹو سے بزنس مین کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو. اس کی وجہ کہ رمضان میں لوگ قیمتیں بڑھاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے دین کا علم لوگوں کے پاس ناقص ہے. وہ نماز روزے کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پڑھنے سے، اختیار کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائیں گے. باقی اللہ تعالیٰ نے کوئی دین میں، شریعت میں پرائسز کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے. چنانچہ یہ ہمارے پاس موقع ہے، لوگ ان کی ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ ہمارے دین کا ناقص علم ہے، اس میں علماء کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور اسٹیٹ کو، گورنمنٹ کو اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے. اور دونوں جب ایک ساتھ مل کر کام کریں گے، ایک طرف دین کے اسکالرز لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ پرائسز کا بڑھانا، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا، اس کے نتیجے میں رمضان میں جو کچھ آپ کی عبادت ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اور دوسری طرف حکومت کی طرف سے اس بات پر زور دینا، پوری طرح سے انشور کرنا کہ وہ اس پالیسی کو نافذ کریں کہ پرائسز کسی صورت میں نہیں بڑھ سکتی، اور اس کے لیے پھر عملی اقدام کیے جائیں. تو اسی سے یہ لعنت ختم ہو سکتی ہے. آج کل جیسے بہت سارے آن لائن بزنسز بہت گرو کر رہے ہیں، لیکن ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو آن لائن بزنسز ہیں ان میں وہ فیک کلیمز کرتے ہیں، اپنی پروڈکٹ کے بارے میں غلط معلومات دے دیتے ہیں، اور غلط ریویوز جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں. کائنڈ آف کسٹمر کو دھوکہ دینے والی بات ہی ہوگی. تو یہ اس پہ جو ریلیجس پرسپیکٹو کے حوالے سے آپ کائنڈلی لوگوں کی رہنمائی فرمائیے. اس طرح کے تمام معاملات میں دو کام ہی کیے جا سکتے ہیں، اور وہ بھرپور طریقے سے کرنے چاہیے. ایک جانب لوگوں کے اندر ان کا دینی شعور بیدار کرنا چاہیے. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ مارکیٹنگ میں دھوکہ دینا، لوگوں اس کے ساتھ غلط بیانی کرنا، یہ حرام ہے. یہ ایسا حرام ہے کہ جس کے بعد آپ کے سارے نیکی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور دوسری جانب قانون سازی بھی کرنی چاہیے تاکہ جہاں جہاں ممکن ہو اس طرح کی غلط بیانی کے نتیجے میں اگر کسی کو منافع ہو رہا ہے تو اس کو سختی سے پینلائز کیا جائے، پینلٹی لگائی جائے. تو دونوں طرف کام مؤثر طریقے سے ہوگا تو اس طرح کے رجحانات کا سدباب کیا جا سکے گا.
اچھا یہ بھی دیکھیں کامن آئی تھنک کہ سننے میں یا لوگوں سے بات کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کام جلدی کروانے کے لیے اسپیڈ منی جو ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک نارم کی طرح سے بن گیا، اور لوگ اس کے لیے بہت ساری جسٹیفیکیشنز بھی نکال لیتے ہیں۔ تو پاکستان کی انوائرمنٹ میں اپنے جائز کام کروانے کے لیے بھی جب اس طرح کی ہرڈلز کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے کچھ آپ کو اگر رائٹ لیفٹ ہونا پڑتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کائنڈلی لوگوں کی رہنمائی فرمائیے۔ رشوت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی آفیشل کو لالچ دے، پیسے کی یا کسی اور چیز کی، تاکہ وہ اپنا کوئی ناجائز کام کرا لے۔ اگر کوئی شخص کسی کو پیسے دیتا ہے اپنے جائز کام کے لیے، تو جو پیسے لے رہا ہے وہ رشوت لے رہا ہے، جو پیسے دے رہا ہے وہ رشوت نہیں دے رہا، وہ تو ایکسپلائٹ ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک اہم معاملہ ہے جس کو کہ ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بعض وہ مجبوری کے تحت پیسے دیے جانے کا ارینجمنٹ ہوتا ہے جس میں انسان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں۔ آفیشلز آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں اور آپ اپنے پاس کوئی اور راستہ نہیں دیکھتے سوائے اس کے کہ آپ مجبوراً اس کو پیسے دیں جس کا وہ مطالبہ کر رہا ہے، اور آپ اپنا جائز کام کروائیں۔ ناجائز کام کے لیے جو آپ کا رائٹ نہیں بنتا، آپ ایک پائی بھی دیں گے تو وہ رشوت ہے۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان کمپٹیشن ہے، 10 میں سے کسی ایک کو ملنا ہے کانٹریکٹ، اور ایک شخص پیسے دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، تو یہ رشوت ہے۔ رشوت جو سرکاری افسر لے رہا ہے وہ تو ہر حال میں رشوت ہے، لیکن دینے والے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا جائز کام ہے اور اس پر اسے پیسے دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو زندگی کے معاملات روکے نہیں جا سکتے۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہو رہی، لیکن یہ ایک مجبوری ہے، اور مجبوری کے تحت جو پیسے دیے جاتے ہیں جس میں کہ کوئی چیز ناجائز نہیں کی جا رہی ہوتی، تو اس کو رشوت نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے جو بزنسز ہیں وہ بہت ساری ایسی پریکٹسز میں شامل ہوتے ہیں جو کہ شاید ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، اور جیسے خاص طور پہ جیسے اگر لون لے کے کوئی بزنس کر رہا ہے اور اس پہ انٹرسٹ بھی دے رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ پھر وہ چیریٹی بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کائنڈلی اس پہ بھی رہنمائی فرمائیے کہ ایک طرف اگر لون انٹرسٹ پہ کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف چیریٹی دے رہے ہوں تو اس سے کیا کاروبار جو ہے وہ پیوریفائی ہو جاتا؟ گزارش یہ ہے کہ سود کے معاملے میں بھی وہی چیز ہے کہ جو رشوت کے معاملے میں، یعنی آپ نے سود کسی حال میں نہیں لینا۔ سود دینا تو بعض اوقات مجبوری بن جاتا ہے۔ اگر لوگوں کے پاس سود کے بغیر کسی طرح سے لونز حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا تو وہ لازماً اسی کو اختیار کرتے، وہ کیوں سود دیتے؟ سود دینا مجبوری بن جاتا ہے جب آپ کو کاروبار کرنا ہے، کاروبار میں اضافہ کرنا ہے، اور آپ کے پاس کوئی اور طریقہ فنڈز حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ چنانچہ اگر سود دے کر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اس وجہ سے جو کوشش ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم سود کے بغیر لوگوں کو فنڈز پرووائڈ کرنے کا طریقہ اختیار کریں۔ اسلامک بینکنگ نے ایک کوشش شروع کی ہے، اس میں بعض خامیاں ہیں، لیکن بہرحال اس طرح کے انیشیٹوز کو انکریج کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہمارے جو چھوٹے بزنسز ہیں ان پہ جو کمپلائنسز ہیں یا جو آئی تھنک اسلامک ویلیوز کو شاید وہ زیادہ جو ہے وہ سیریسلی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے جو بڑے کارپوریٹ یا بڑے بزنسز ہیں۔
تو یہ کوئی سائز اور والیوم جو ہے اس کا تو فرق نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر بھی کائنڈلی آپ رہنمائی فرمائیے کہ بڑا بزنس ہو یا چھوٹا بزنس ہو، پرنسپلز تو ایک ہی ہیں جو اسلامک بزنس کے ہیں. جو چھوٹے کاروبار کے لوگ ہیں وہ اصل میں خود سے فیصلہ کر سکتے ہیں. جہاں آپ لوگوں کے تعداد میں اضافہ کریں گے اور بہت سارے لوگ مل کے فیصلہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ پھر چونکہ عام طور پر کنسنسس سے ہوتا ہے، اس وجہ سے ایسے اصولوں پر ایگری کرنا کہ آپ کاروبار اسلامی اصولوں کے مطابق کریں گے یہ مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اگر تو ملکی قانون ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو اسلامی اصولوں کے خلاف کاروبار کرنے سے روک دے تو پھر سارے ہی رک جائیں گے. لیکن اگر آپ اختیار دیں گے تو اختیار کا استعمال تو پھر انسان اپنی ثوابدید پر کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر لوگ زیادہ ہوں جن کو انوالو کر کے ہی کاروبار کیا جا سکتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ زیادہ لوگوں کو کسی ایسے اصول پر متفق کرنا کہ جو سب کے لیے ناقابل قبول ہے یا بہت سے لوگ اس کی طرف انکلینیشن نہیں رکھتے، یہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیسے یہ جو یوٹیوب ابھی اب مونیٹائز ہو گیا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب چینل سے جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں. تو آیا یہ یوٹیوب سے جو پیسے کما رہے ہیں وہ حلال ہے؟ یوٹیوب میں جو کنٹینٹ کوئی شخص کریٹ کرتا ہے اور وہ کنٹینٹ خود جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں دھوکہ نہیں ہے، اس میں بے حیائی نہیں ہے، اس میں کوئی دین کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی، اس میں شرک کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کوئی اور کاروبار کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ایک بہت ہی اچھی سہولت مل گئی ہے. گھر بیٹھے وہ اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کرتے ہیں، لوگ ان کو پیٹرنائز کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں اور اس سے ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں، جو پیغام وہ دے رہے ہیں وہ ناجائز نہ ہو. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز بھی ہیں جہاں پہ کہ اسلامک ٹیچنگز جو ہیں ان کے لیے بہت سارے ڈیجیٹل چینلز ہیں اور یوٹیوب چینلز ہیں جو کہ مونیٹائز بھی ہیں. تو آیا جو یہ ان کی جو انکم ہے اس کے بارے میں کائنڈلی رہنمائی فرمائیے. بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کا علم، اس کا ٹیلنٹ ہے ہی دینی علوم، دین کا پیغام پہنچانا، اس کے پاس اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے اس کو انکریج کرنے کے لیے، اس کے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے، جو کام اصل میں دین کا پیغام پھیلا رہا ہے کہ اس کو اس کا معاوضہ ملے، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کی ڈونیشنز پر، اس کی دوستوں کے ہیلپ پر ڈیپینڈنٹ ہو. البتہ جو شخص یہ دینی پیغام پہنچا رہا ہے اس کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جو پیغام وہ پہنچائے وہ سچ اور حق پر مبنی ہو، اس کی دیانتدارانہ دینی رائے پر مبنی ہو. یہ نہ ہو کہ پاپولر بننے کے لیے وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دے کہ جو ناپسندیدہ ہیں، لوگوں کو کرٹیسائز ایسے کرنا شروع کر دے کہ اس کا یوٹیوب چینل زیادہ لوگ دیکھنے کی طرف مائل ہوں. تو یہ احتیاط کرنی ہے، ورنہ دینی کنٹینٹ پر اگر کوئی شخص کچھ وصول کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر اس کو کسی طرح سے وہ شکل دے دی جائے کہ آپ کسی کی سروسز لیتے ہیں اور اس سے کچھ دینی پیغامات پہنچاتے ہیں دوسروں کو اور اس کو سیلری دیتے ہیں، تو یہ بھی ظاہر ایک جائز طریقہ ہے. زکوٰۃ کے معاملے میں جب ایسٹس کے علاوہ ارننگز کی بات ہوگی
ارننگز میں اگر ایک شخص نے انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے اور وہ اپنی سروسز بھی رینڈر کر رہا ہے، تو پھر اس کی جو ٹوٹل ارننگز ہیں، ریونیوز ہیں، اس کا 5% وہ زکوٰۃ دے گا. لیکن اگر اس نے صرف انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا وہ صرف ایفرٹس پیش کر رہا ہے، انڈر ٹیک کر رہا ہے، تو پھر اس کو ٹوٹل ریونیوز کی 10% زکوٰۃ کی صورت میں اس کو دینا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے دیکھنے والوں کی رہنمائی فرمائی، اور آئی ایم شیور کہ آپ کی یہ جو رہنمائی ہے اس سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو بہت سارے شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہوئے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.